ساز کے ساتھ محفل سماع قرآن و حدیث کی نظر میں اس موضوع پر مسلسل گفتگو جاری ہے، اور اس موضوع پر کئی ہفتوں سے تسلسل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، فرمودات اور آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساز کے ساتھ محفل سماع پر اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ وہ رسول اور وہ نبی کہ جن کی ہر ادا دین بن جائے، وہ جو کریں، وہ جو کہیں، اور جو ان کے سامنے کیا یا کہا جائے اور وہ خاموش رہیں، یہ ہر ادا کیا بن جاتی ہے؟ دین بن جاتی ہے۔ کلی جس طرح کیا اس طرح کلی کرنا دین کا حصہ بن گیا، ناک میں پانی جس طرح ڈالا اس طرح ناک میں پانی ڈالنا دین کا حصہ بن گیا، جس طرح بیٹھ گئے اس طرح بیٹھنا دین کا حصہ بن گیا، جو پہن لیا اس طرح پہننا دین کا حصہ بن گیا۔ ہر ادا دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ جس امر کے لیے آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں کہ خود سارے انتظامات اور اہتمامات آپ اس کے بذات خود فرماتے ہیں، وہ کس قدر دین میں اپنا مقام، اپنی شان اور اہمیت رکھتا ہوگا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا سے امت کی تربیت ہوتی ہے، اور صرف آپ کی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ سرکار جو کرتے جو فرماتے ہیں اس سے قیامت تک آنے والی امت کی تربیت ہوتی ہے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کے ذریعے جو حدیث پاک اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اور اس سے پہلے بھی جن احادیث مبارکہ کا ہم نے مطالعہ کیا، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت اس امر پر فرما رہے ہیں کہ وہ ساز کے ساتھ محفل سماع کا کس طرح اہتمام کرے، کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس حدیث پاک میں ہم نے دیکھا کہ بجانے کے لیے جب کوئی آلہ موجود نہیں ہے تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجانے کے لیے اپنے گھر کا برتن عنایت فرمایا۔ اور پھر ساز کا آپ کو کس قدر اہتمام ہے، میں نے عرض کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ساز نہیں تھا، بجانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں تھا تو یوں بھی سن لیا جاتا، مگر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساز کا اتنا اہتمام ہے کہ محفل سماع میں اگر بجانے کے لیے کوئی اور پروفیشنل انسٹرومنٹ موجود نہ ہو تو برتن ہی دے دیا جائے اور برتن ہی بجے، لیکن بجایا ضرور جائے۔ اور یہ بجانے کے لیے برتن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں دیتی ہیں، بلکہ خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست کرم سے برتن عطا فرماتے ہیں، بجانے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں۔ یہ اہتمام ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفل سماع میں بجانے کا اور ساز کا۔ اور یہاں پر بعض ملا یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کی بنیاد پر ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ محفل سماع میں اگر یہ بجانا سنیں گے تو پھر گانے بھی سننے لگیں گے۔ ان نادانوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس احتیاط کو بھی اپنے قدموں تلے رون دیا، اس لیے کہ آج
گانا بجانا جتنا برا سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں 1500 سال پہلے اتنا برا، یہ جو فحش گانا بجانا ہے اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ گھر گھر کی کہانی تھی۔ آج فحش گانا بجانا سننا ہر عام آدمی برا سمجھتا ہے، شرابی بھی اس کو برا سمجھتا ہے، سننے والا مسلمان بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جب اسلام نیا نیا آیا ہے، جب اسلام نیا نیا آیا ہے اور فحش گانا بجانا پرانا ہے۔ اسلام نیا ہے اور فحش گانا بجانا ناچ گانا یہ پرانا ہے، تو جو پرانا ہے اس کی جڑیں تو آلریڈی مضبوط ہیں۔ عورتوں کا ناچ جگہ جگہ یہ رنڈی خانے بنے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اس میں ناچ ہوتا ہے، فحش گانا ہوتا ہے، زنا کاری ہوتی ہے۔ یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں فحش گانے بجانے اور زنا کاری کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں زمانہ جاہلیت سے، اور اسلام ابھی چند سالوں سے آیا ہے، اسلام کو ابھی اپنے قدم جمانا ہے۔ تو اس زمانے میں احتیاط زیادہ ضروری تھی کہ آج زیادہ ضروری ہے۔ آج ہر عام اور ہر خاص آدمی فحش گانے بجانے کو برا سمجھتا ہے، اگر اس کو ٹیکنیکل ورڈ نہ بھی پتا ہو کہ یہ حرام ہے تو بھی برا سمجھتا ہے، شرابی بھی برا سمجھتا ہے، زانی بھی برا سمجھتا ہے، جواری بھی برا سمجھتا ہے۔ اور اس زمانے میں جب ان برائیوں کے پیر بڑی مضبوطی کے ساتھ معاشرے میں جمے ہوئے ہیں اور اسلام نیا نیا آیا ہے، وہاں اس احتیاط کی زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ملاؤں کو بتا دیا کہ دین کی ذمہ داری اتنی تم پر نہیں ہے جتنی مجھ پر ہے، اور میں جتنی احتیاط کر سکتا ہوں تمہاری نسلیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دین میری اداؤں سے بنتا ہے، میرے فرمان سے بنتا ہے، میرے ارشادات سے بنتا ہے، حتیٰ کہ میری خاموشی سے دین وجود میں آتا ہے۔ تم احتیاط کا بہانہ کر کے دین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، دین فروشی کی بنیاد پر دین کے احکام کو مت بدلو، بلکہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں محمد عربی غیر محتاط انسان ہوں؟ تم مجھ سے زیادہ محتاط ہو 1500 سال بعد پیدا ہو کر؟ نہیں، مجھ سے بڑا محتاط پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں دین کی نبض کو، دین کی روح کو، دین کے جسم کو، دین کے ظاہر و باطن کو میں محمد عربی جتنا جانتا ہوں تمہاری نسلیں قیامت تک نہیں جان سکتی۔ اس لیے جو لوگ احتیاط کی دلیل کی بنیاد پر ساز کے ساتھ صوفیہ کی محفل سماع کو، قوالی کو حرام قرار دیتے ہیں، انہیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ پر بے احتیاطی کا الزام نہ لگائیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ بے احتیاط تھے۔ نہیں، اگر احتیاط دلیل بن سکتی ہے تو آج سے کہیں زیادہ اس زمانے میں یہ احتیاط دلیل بنتی، جب برائی کی جڑیں بڑی مضبوط تھی، شر کی جڑیں مضبوط تھی، اور خیر ابھی نیا نیا دنیا میں آیا تھا جس کا نام اسلام ہے، جسے پیر جمانے تھے مگر نہیں۔ آپ انداز دیکھیے سرکار کا، اس زمانے میں جب رنڈی کھانے، زناکاری کے اڈے، فحش ناچ گانے کے اڈے یہ عام تھے، اس زمانے میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس محلے میں پروفیشنل گانے والی ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے شہر کا تو آپ کو پتا ہوگا، آج آپ کے شہر کے کس محلے میں پروفیشنل گانے بجانے والی موجود ہے؟ بائی دی وے اگر کہیں سے آ گئی، آپ اس کو اپنے گھر میں گھسنے دیں گے؟ بولیے نا۔ اور اگر گھر کے اندر آ گئی تو اپنی بیوی کو بلا کے آپ اس کا تعارف کروائیں گے؟ عزت کے ساتھ بٹھا کر بیوی سے پوچھیں گے کہ آپ اس سے گانا بجانا سننا چاہتی ہو؟ اور پھر اگر وہ بجانے کا سامان نہیں بھی لے کر آئی ہوگی تو گھر کا برتن آپ اس کو دیں گے کہ بجاؤ اور گاؤ؟ یہ ہم کس معاشرے اور کس ماحول کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں قبیلوں میں قبیلوں کی اپنی پروفیشنل گانے اور بجانے والیاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے کو حضور آقا کریم پروان چڑھا رہے ہیں، اپنی اداؤں کے سائے میں، اپنی سنتوں کے سائے میں، اپنی زبان اقدس سے دین بتا کر۔ یہ وہ معاشرہ ہے، اس معاشرے میں ہر قبیلے میں گانے بجانے والی پروفیشنل لیڈیز موجود ہیں۔ اگر احتیاط ضروری ہوتا اس معاملے میں کہ لوگ
ساز کے ساتھ اگر محفل سما ہو تو لوگ گانے بجانے بھی سننے لگیں گے، فحش گانے. تو سب سے پہلے اس احتیاط کی ضرورت اس معاشرے میں تھی جہاں شر کی بنیادیں بڑی مضبوط تھی، مگر رسول اللہ نے وہاں احتیاط نہیں فرمایا. آج کا ملا نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی دین فروش ملا رسول اللہ سے زیادہ محتاط اور احتیاطی نہیں ہو سکتا. اور جو سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے زیادہ محتاط ہوں تو اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے کلمے کی خیر منائے. جب دین فروشی باطن کے اندر جنم لیتی ہے تو پھر دین کس طرح بدلتا ہے آپ اندازہ لگائیے. رسول اللہ کلی کریں تو دین بن جائے، ناک صاف کریں تو دین بن جائے، اور جس کام کو اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں بلا کر، دعوت دے کر، اپنے ہاتھ سے برتن تھما کر، خاص اپنی فیملی کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ بے دینی بن جائے. تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا کلمہ کہاں ہے؟ تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ تمہارا پیغمبر اور پیغمبر کون ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو. دین آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین آپ کی پسند کا نام نہیں ہے، دین آپ کی طبیعت کا نام نہیں ہے، بلکہ جس نے کلی کو کلی کر کے دین بنایا اسی نے ساز کے ساتھ اپنے گھر اور اپنی مسجد میں محفل سما کو کر کے دین بنایا. جس کے کلی کرنے سے کلی دین بنتی ہے اسی کے ساز کے ساتھ سما کرنے سے ساز کے ساتھ سما دین بنتا ہے. یہ دین ہے. احتیاط بھی دلیل نہیں بن سکتی. رون دیا سرکار نے 1500 سال پہلے. ان کے تقووں کو ان کے جیبوں میں رکھ دیا کہ تمہارے تقوے تمہارے جیب میں رکھو، تمہارے فتوے تمہارے جیب میں رکھو. تقووں کی سند تم نہیں بانٹو گے، میں محمد عربی بانٹوں گا. میں جسے کہہ دوں متقی ہے. میں نے ابو بکر کو کہا کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے، قرآن نے اس پر مہر لگا دی، الاتقا، ابو بکر سب سے بڑا متقی ہے. اور رسول اللہ نے بھی سنا، ابو بکر کو بھی سنایا، اور ابو بکر پھر بھی اتقا رہے. آج کا ملا نہ سن کر متقی بنتا ہے. میں عرض کرتا ہوں جو ساز کے ساتھ سما نہ سنے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہر متقی کا امام ہے ابو بکر صدیق. اب جس کو تقوی کی خیرات لینی ہے ابو بکر کی اداؤں پر اور ان کے راستے پر چلنا پڑے گا. اور ابو بکر نے ساز کے ساتھ محفل سما میں حاضری دی ہے، اس لیے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جس نے ساز کے ساتھ سما کیا ہی نہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ جماعت اہل تقوی کے امام ہیں سرکار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا. اسی طرح آپ یہ دیکھیے، یہ حدیث پاک، اس کا متن ایک بار دیکھ لیں تاکہ وہ الفاظ تازہ ہو جائیں کہ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں ان امرأۃ جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. فقال یا عائشۃ وتعرفین، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم اس آنے والی عورت کو جانتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا لا یا نبی اللہ، حضور میں تو نہیں جانتی. فقال ہذہ قینۃ بنی فلاں، عائشہ یہ فلاں قبیلے کی پیشہ ور گانے بجانے والی. تحبین ان تغنیت، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ تمہارے لیے گائے بجائے؟ قالت نعم، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا جی حضور. قال فاعطاها طبقا، تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو ایک تھال عطا فرمایا. فغنتھا، تو اس نے گایا بجایا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نفخ الشیطان فی منخریہا، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس کی ناک پھلا دی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اس روایت میں غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزیں ہوتی جب ساز کے ساتھ محفل سما ہو. 3 چیزیں ہوتی. نمبر 1 گائیکار، گانے والا، قوال. نمبر 2 اس کے انسٹرومنٹس جن پر وہ بجا رہا ہے، گا رہا ہے نا. نمبر 3 گائکی جو وہ گا رہا ہے. اس طرف
تین چیزیں ہوتی ہیں: گانے والا، بجائی جانے والی چیز، اور جس چیز کو وہ گا رہا ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تک ہم نے جن روایات کو دیکھا، اگر ہم ان میں غور کریں، خاص کر اس روایت کو جو ابھی زیر مطالعہ ہے، ہم جس کا ابھی مطالعہ کر رہے ہیں، یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کو نہیں دیکھا، دو چیزوں کا لحاظ نہیں فرمایا. نمبر ایک، اس چیز کا کہ گانے والا کون ہے، مرد ہے کہ عورت. عورت گا رہی ہے تو بھی سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور مرد گا بجا رہے ہیں تو بھی سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. نمبر دو، کیا چیز بجائی جا رہی ہے اس کا بھی خیال نہیں فرمایا. یہ کیسے پتا چلا؟ ملا کہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعض موقعوں پر دف کی اجازت ہے صرف. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. اور وہ کہتے ہیں دف بھی ایسا ہو جس میں جھانج نہ لگاؤ. ان میں سے کون سا ملا ہے جس نے جا کر دیکھا ہے 1500 سال پہلے کے بغیر جھانج کا دف تھا؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ دلیل ہے تو پیش کرے. کہتے ہیں بعض موقعوں پر صرف دف کی اجازت ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر صرف دف کی اجازت تھی تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرماتے کہ بھائی دف نہیں ہے، ہم نہیں سنیں گے. سیدھی سی بات تھی کہ دف کے علاوہ سب سننا حرام ہے. دف نہیں ہے، ہم نہیں سنیں گے. تھال دف ہے کہ دف کے علاوہ کچھ انسٹرومنٹ ہے؟ تھال دف ہے کہ دف کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ دف کے علاوہ ہے. دف کے علاوہ جو میسر تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اور چیز نہیں تھی، برتن دکھا، برتن ہی دے دیا، کیا پتا چلا کہ بجنے والی چیز کا دف ہونا ضروری نہیں ہے. بجنا چاہیے چاہے جو ہو، گھر کا برتن ہی کیوں نہ ہو. پتا یہ چلا کہ بجنے والی چیز دف میں منحصر نہیں ہے. جس چیز سے آواز نکلے، جو چیز معشوق کی یاد دلائے، جو چیز بج کر محبوب سے قریب کرے، محبوب کی یاد دلائے، سوز اور ساز دل میں پیدا کرے، جس کے دل میں گندگی ہوگی وہ سن کر شیطان تک پہنچے گا. جس کا دل صوفیہ کی طرح پاکیزہ ہوگا، طاہر ہوگا، طیب ہوگا، اس کو وہی چیز حاصل ہوگی جو رسول اللہ اور رسول اللہ کی فیملی کو یہ گانا بجانا سن کر حاصل ہو رہی. گانا بجانا صوفیہ کا سماع سن کر شیطان تک پہنچنے والے تم جیسے دین فروش ملا ہوں گے. ورنہ بولو کہ رسول اللہ یہ گانا بجانا سن کر کہاں تک پہنچے؟ 100 بار معاذ اللہ، کیا رسول اللہ بھی یہ گانا بجانا سن کے شیطان تک پہنچے؟ ذرا زبان سنبھال کر اور اپنے دین کی خیریت پتا کر کے، یہ دین ہے، پھکڑ بازی نہیں ہے. اس کی بنیاد قرآن اور احادیث مبارکہ کے دلائل پر ہے. ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہماری پسند ہو یا نہ ہو، ہمارے معاشرے میں چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، دین یہ ہے کہ رسول اللہ کے یہاں چلتا ہے یا نہیں، رسول اللہ کو چلتا ہے یا نہیں، وہ کیا ہے؟ دین ہے. سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ گانے بجانے والی کون ہے. صوفیہ تو مردوں سے سنتے ہیں نا جی، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، رسول اللہ عورت سے سن رہے ہیں. پیشہ ور گانے بجانے والی سے سن رہے ہیں، جی یہ دین ہے. لگاؤ فتویٰ رسول اللہ پر. اگر ہمت ہے اور تمہارا ایمان رسول اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہے تو فتویٰ سب سے پہلے، ہر صوفی سے پہلے، ہر خانقاہ سے پہلے فتویٰ مکین گنبد خضرا پر لگاؤ کہ حضور آپ امت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. آپ اگر ایک عورت سے گانا بجانا اپنے گھر میں سنیں گے، سرکار امت کیا کرے گی؟ بولو جا کے. لگاؤ فتویٰ سرکار پر. نہیں لگا سکتے. تم دین بدل سکتے ہو جس طرح یہودی ملاؤں نے دین بدلا پیسوں کے چکر میں. تم ٹھیک ان کے نقش قدم پر چل کر دین بدل سکتے ہو، مگر رسول اللہ پر فتویٰ لگانے کی ہمت تمہارے اندر نہیں. یہ دین ہے. یہ نہیں دیکھا کون گا بجا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کیا بجا رہا ہے. تیسری چیز بچی گائکی. کیا چیز گائی جا رہی؟ ہاں اس کو رسول اللہ نے دیکھا، اس پر ٹوکا ہے. رسول اللہ ٹوکنا جانتے. اگر یہ موقع بھی ٹوکنے کا ہوتا تو رسول اللہ خاموش نہیں رہتے. رسول اللہ 100 بار معاذ اللہ ناحق پسند نہیں. تیسری چیز پر ٹوکا ہے. آگے روایت آئے گی تو اس جگہ میں انشاءاللہ نشاندہی کروں گا کہ
وہ گا رہی تھیں جو رسول اللہ کو پسند اس موقع کے لحاظ سے نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط تھا. وہ کیا گا رہی تھی؟ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے بیچ وہ ذات ہے، وہ نبی ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ گا رہی تھی. تو یہ تو صحیح بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار غیب جاننے والے ہیں، کل کیا ہوگا سرکار جانتے ہیں. مگر سرکار کو اس وقت وہ چیز پسند نہیں آئی. اس پر پورا کلام ہم اپنے موقع پر انشاءاللہ کریں گے تفصیل سے. تو سرکار نے اس کو پسند نہیں کیا، اس موقع کے لحاظ سے فوراً ٹوک دیا کہ بیٹا آپ لوگ جو گا رہی تھی وہی گائیے، یہ مت گائیے. مگر یہاں نہیں ٹوکا، نہ یہاں ٹوکا کہ عورت گا رہی ہے، نہ یہاں ٹوکا کہ بجا رہی ہے. کیا مطلب؟ یہ روکنے ٹوکنے کے مقامات نہیں ہے. اتنا کھلا دین کا چہرہ ہونے کے باوجود ملا بکواس کرتا ہے دین فروشی کے چکر میں، تھوپنے کے چکر میں نہیں. بات لاگو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. باقی جتنا بڑا ملا مولوی ہو، سب کو اللہ اور رسول کے ارشادات اور فرمودات پر کیا کیا جائے گا؟ تولا جائے گا. ان تینوں چیزوں میں سے سرکار نے کسی چیز کا خیال نہیں فرمایا. خیال کیا فرماتے؟ بندوبست پورا خود کر رہے ہیں. ارے بھائی گھر میں آنے والی آئی تھی، اپنا کام کروا کے چلی جاتی. کیا ضرورت تھی پہل کرنے کی؟ کیا عائشہ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ نہیں جانتی ہوں. تو کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ یہ فلاں قبیلے کی پروفیشنل گانے بجانے والی ہے؟ پھر ایسی ہے تو کیا ضروری تھا کہ سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہی کہ کیا تم اس کا گانا بجانا سنو گی؟ پھر اس کے ہاتھ میں بجانے کا کوئی سامان نہیں بھی ہے تو کیا ضروری تھا کہ گھر کا برتن عطا فرما کر بجواتے؟ پورا اہتمام خود فرما رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ بجانے کے لیے تھال بھی سیدہ عائشہ نہیں دیتی. عام طور سے کچن سے تعلق کس کا ہوتا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، کچن سے کس کا تعلق ہوتا ہے؟ گھر کی لیڈیز کا. برتنوں سے کس کا رابطہ ہوتا ہے؟ مگر نہیں، یہاں کھانا تھوڑی پروسنا ہے. یہاں تو امت کو ساز کے ساتھ سماع کا ادب سکھانا ہے. تو سرکار ساز کو یہ کرامت عطا فرما رہے ہیں، یہ عزت عطا فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ساز عطا فرما رہے ہیں، بجاؤ. یہ ہے صوفیہ کا ساز کے ساتھ سماع. اللہ تبارک و تعالی ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.